السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کے آغاز کے لیے بنیادی قواعد کے ساتھ مدنی قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئے چلیں اس کا افتتاح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر دعا پڑھ لیں کہ اس دعا کے پڑھنے کے فائدے یہ ہیں کہ جو بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو حافظہ مضبوط کرنے کی دعا اس دعا کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق حروف مفردات کے بارے میں ہے، اور حروف مفردات اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ الگ حرف۔ مفرد ایک فرد کو کہتے ہیں اور اسی سے مفردات یعنی بہت سارے الگ الگ ایک ایک فرد۔ تو حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29 ہیں، اور حروف مفردات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اور حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، فے، حے، خے، تویں، زویں وغیرہ نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، حا، خا، تو اور ضا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور ان کا مجموعہ یعنی مجموعہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ حروف آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں اور ان مجموعے کو توڑ کر آپ حروف کو یاد رکھیں۔ تو مجموعہ کیا ہے؟ خص، ضغط، قز ہے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف ہونٹوں سے نہ ملائیں اور نہ ہلیں۔ ان حروف ذا، سین اور صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس تختی کے اندر جو 3 طرح کے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 طرح کے حروف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا الف سے لے کر یا تک کے حروف۔ کہاں سے لے کر؟ الف سے لے کر یا تک کے جتنے بھی حروف ہیں، یہ تمام حروف جو ہیں یہ حروف مفردات ہیں۔ اور حروف مفردات کے علاوہ جو اس کے اندر پھر حروف مفردات کی تقسیم کی گئی، یہ جو آپ کو بلو حروف دکھ رہے ہیں 7 حروف، اور اوپر بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے حروف مستعلیہ، ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ اور ان حروف کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں، چاہے ان کے اوپر زبر آ جائے، چاہے ان کے اوپر زیر آ جائے، چاہے ان کے اوپر پیش آ جائے، یا چاہے ان کے اوپر جزم آ جائے۔ حالانکہ ان کے اوپر کچھ بھی آ جائے، ان کو ہمیشہ ہر حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ پھر ان کو موٹا پڑھنا ہے، اور کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، ان 7 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مستفعلہ، یعنی باریک پڑھنے والے حروف۔ اور حروف ان 7 حروف کا نام ہے حروف مستعلیہ، یعنی موٹا پڑھنے والے حروف۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ حروف مستعلیہ جو ہیں ان کو تو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں،
اور یہ ہیں 7، مگر جو را ہے اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، مگر اس کو حروف مستعلیہ میں شامل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف مستعلیہ کو کیونکہ ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں، اور را جو ہے اس کو ہمیشہ موٹا نہیں پڑھتے بلکہ کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی باریک پڑھتے ہیں، اور اس کو کب موٹا پڑھتے ہیں کب باریک پڑھتے ہیں تو اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ میں آپ کو بس ایسے ہی خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ جب را کے اوپر زبر ہو تو را کو کیا کرتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، اور جب پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، مگر جب را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو پھر باریک پڑھتے ہیں۔ اب ادھر آپ را کے برابر میں دیکھیں، بریکٹ کے اندر را پر زبر ڈلا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اچھا، تو دوسری قسم کے جو حرف ہیں ہونٹ والے حرف، تو کون کون سے ہیں وہ؟ با، فا، میم، واو۔ جی، یہ 4 حرف جو ہیں ان ادا کرتے وقت جو ہیں ہمارے ہونٹ کہاں لگیں گے، استعمال ہوں گے، آپس میں ملیں گے، مگر جب یہ حرف ادا نہیں کر رہے ہوں گے ہم تو ہمارے ہونٹ کسی بھی حرف کے اندر نہیں ملنے چاہیے۔ جیسے ہم با پڑھیں گے تو با میں ہمارا ہونٹ تو ملے گا کیونکہ یہ سیٹی والا حرف ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم تا پڑھیں گے تو تا کے اندر ہمارا ہونٹ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ ہمارا منہ کھلے گا، تو ہم پڑھیں گے تا، تو ادھر کیا ہوگا، ہمارا منہ کھلے گا تو ہونٹ نہیں لگنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم سا پڑھیں گے تو جو اوپر کے جو سامنے کے دانت ہیں اس پر ہماری زبان لگے گی، اور یہاں پر بھی ہونٹ جو ہیں ہمارے نہیں ملیں گے۔ تو جو حرف جس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں انہیں اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ پھر تیسری قسم کے جو حرف ہیں وہ ہیں زا، سین، صاد، ان کا نام ہے حروف صفریہ یعنی سیٹی والے حرف۔ یہ سیٹی والے حرف جو ہیں ان کو ہمیشہ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو سیٹی والے حرف کے علاوہ ہے، مثال کے طور پر فا اور غال، ان کے اندر بھی اکثر سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ تا کے بعد جو سا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں سا، جبکہ اس کو پڑھا جاتا ہے سا، زبان کو اوپر والے دانت کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سا کے نیچے ہی زال لکھا ہے، اور زال کو بھی کچھ بندے کیا پڑھتے ہیں، زال، تو زال نہیں ہوتا بلکہ زال ہوتا ہے۔ زبان کو اوپر کے دانتوں کی کناروں سے لگا کر پڑھنا ہے زال۔ تو میں نے آپ کو اس سبق کی یہ سمری بتا دی کہ اس سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ اس سبق میں سب سے پہلے حروف مفردات ہیں، اور حروف مفردات کے علاوہ پھر اس کے اندر 3 قسم کی تقسیم ہے۔ نمبر 1 حروف مستعلیہ، نمبر 2 حروف شفویہ یعنی ہونٹ والے حرف، اور نمبر 3 حروف صفریہ یعنی سیٹی والے حرف۔ تو حروف مستعلیہ کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سب کو باریک پڑھنا ہے سوائے را کے، کیونکہ یہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہونٹ والے حرف ہیں صرف انہی کے اندر ہمارے ہونٹ استعمال ہوں گے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کے اندر ہمارے ہونٹ استعمال نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو سیٹی والے حرف ہیں انہی کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، اور اس کے علاوہ کسی کے اندر بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ آئیں چلیں اب ہم پڑھنے کی طرف چلتے ہیں، تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف، با، با، تا، تا، سا، فا، جیم، جیم، حا، حا، خا،
دال ذال ذال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد. یہاں پہ میں یہ بتا چلوں کچھ بندے سواد پڑھتے ہیں یعنی سواد واؤ پہ سو پڑھتے ہیں تو آپ سواد کے برابر میں بریکٹ میں دیکھ سکتے ہیں سواد الف زبر صا لکھا ہوا ہے اور آخر میں دال ساکن ہے تو اس کو سواد کو کھینچتے کھینچتے آخر میں ہمیں دال سے ملا دینا ہے تو پڑھنا ہے ہمیں. میں ابھی آپ کو مجہول یعنی غلط پڑھ کے بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو صحیح بتاؤں گا. ہمیں کیا پڑھنا ہے سا ساد سات کو اب ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہے صاد. اسی طریقے سے ہمیں دعاد جو ہے اس کو بھی کچھ بندے کیا پڑھتے ہیں دواد دواد نہیں پڑھنا بلکہ ہمیں پڑھنا ہے ضاد. کیا پڑھنا ہے ہمیں ضاد یعنی دال کو جو ہے وہ ہمیں موٹا پڑھنا ہے اور دال الف زبر دا جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہمیں دعات کو موٹا پڑھنا ہے ضاد. صحیح. اسی طریقے سے آگے طا اور زواں کو بھی طوئیں زوئیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تا پڑھنا ہے اور تا کو موٹا کر دینا ہے تو کیا پڑھیں گے تو. اسی طریقے سے زواں کو بھی زوئیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں زا پڑھنا ہے اور زا کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو وہ زواں بن جائے گا. جیسے غا اس میں کیا کریں گے ہم جو زبان ہے اپنی اس کو اپنے اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے اور موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ بھی ہے تو کیا پڑھیں گے وا عین اس میں ہمیں حلق سے آواز نکالنی ہے کیونکہ یہ حرف حلقی ہے یعنی حلق سے ادا ہونے والے حرف تو کیا پڑھیں گے عین. پھر اس کے بعد یہ موٹا پڑھنے والا ہے حرف مستعلیہ میں سے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے غین غین فا فا. تو اس فا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فا میں ہم اوپر کے جو ہمارے دانت ہیں ان کو نچلے ہونٹ کے تر حصے یعنی جب ہم منہ بند کرتے ہیں تو جو حصہ ہمارا ٹچ ہوتا ہے اور جو ہمیں باہر نظر آ رہا ہوتا ہے سوکھا حصہ ہونٹ کا اسی کے بالکل پیچھے سوکھے حصے کے بالکل ساتھ ہی جو گیلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر ہمارے اوپر کے دانت جو ہیں وہ ٹچ ہوں گے تو کیا پڑھیں گے ہم فا. صحیح ہے. اسے زبان اوپر کے دانت اور نچلے ہونٹ کے تر حصے پر ہم جب زبان لگائیں گے تو ہمارا فا ادا ہو جائے گا. تو اس کے آگے ہم پھر پڑھنا ہے قوف. قوف کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. قاف قوف کاف کاف. اچھا قوف میں ہلکا سا ہونٹ جو ہے وہ گلائی کی طرف جائے گا مگر پورا گول نہیں کرنا اور کاف کے اندر باریک والی جو کاف ہے اس کے اندر ہمیں ہونٹ کو ایسے سیدھے کرنے جیسے اسمائل کے لیے ہم اپنے ہونٹ کو سیدھا کرتے ہیں تو ایسے سیدھے کر کے جب پڑھیں گے تو ہمارا خود ہی کاف نکل جائے گا. تو کوشش کریں کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو
واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا۔ اچھا، اس تختی کے اندر ایک اور بات آپ کو بتانی تھی۔ جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جیم کے اوپر جو بریکٹ میں ہے اس میں مدہ بنا ہوا ہے، اسی طریقے سے دوسری لائن میں تیسرے حرف میں دال اور دال کے بریکٹ میں بھی دیکھیں گے اوپر مدہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین اور قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ان حرف کے اندر کیا بنا ہوا ہے؟ مدہ۔ تو جن حرف کے اندر حرف مد یہ مد بنا ہو تو اس کو 5 الف کھینچنا ہے۔ اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 5 الف، اور کم از کم 2 الف بھی کھینچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جس کے اندر مدہ نہیں بنا ہوا، مثال کے طور پر با کے اندر مدہ نہیں بنا ہوا، اسی طریقے سے تا کے اندر بھی مدہ نہیں بنا ہوا، اسی طریقے سے فا کے اندر بھی مدہ نہیں بنا ہوا۔ تو جس کے اندر مدہ نہیں بنا ہوا تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کو 1 الف پڑھنا ہے۔ اور حمزہ الف اور الف، حمزہ ان دونوں حرف کو کیا کرنا ہے؟ بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ باقی جتنے بھی حرف ہیں ان کو 1 الف کھینچنا ہے جس کے اندر مدہ نہیں بنا ہوا، اور جس میں مدہ بنا ہوا ہے تو اس کو 5 الف کھینچنا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا اسے یاد رکھنے اور اسے پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے خیرکم، بلکہ اللہ پاک نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک پر مرتے دم تک کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔